أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط بثمره اور گھیر لیا گیا اس کے سارے مال و اسباب کو، ہلاک کر دیا گیا اس کا سارا مال۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہاتھ ملتے رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اس باغ میں جو کچھ اس نے مال خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ خالی پڑا ہوا تھا باغ، اب نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی باغ، خاویۃ، خالی پڑا ہوا تھا، خالیۃ، علی عروشہا، اپنے چھت کے بل، اپنے چھپر، اس کے جو چھپر تھے وہ نیچے پڑے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا اے کاش کہ میں نے اپنے مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں ناشکری کی سزا، کفران نعمت کی سزا ذکر کی گئی ہے کہ باغ کا وہ مالک جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا کیے تھے، انگوروں کے 2 باغ تھے اور دائیں بائیں کھجور کے باغات تھے، اس پر بڑا وہ ناز کرتا تھا، اتراتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا کہ میں انا اعز منک مالا و نفرا، دوسرے ساتھی کو کہتا تھا کہ میں تمہارے مقابلے میں، میرے پاس مال بھی بہت ہے، باغات ہیں، جاگیریں ہیں، حمایتی بہت ہیں میرے، اور اس پر گھمنڈ کرتا تھا، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا، اور کہتا تھا کہ نہ کبھی قیامت آئے گی، نہ کبھی میری نعمتیں ختم ہوں گی۔ تو دوسرے نے واعظ و نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ گھمنڈ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور احسانات کو مانو، لیکن اس کا دماغ مال و دولت کے نشے نے خراب کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو یہ سزا دی، احیط بثمرہ، تو اس کا جو ثمر تو پھل کو کہتے ہیں، لیکن پہلے میں نے پچھلی آیت کے اندر بتایا کہ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ثمر سے مراد یہاں پر ان کا وہ سارا مال و دولت، تو باغ بھی اور باغ کے علاوہ باقی جتنا بھی مال و دولت تھا، احیط، اہلک، ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کا سارا مال، خواہ وہ باغ کی شکل میں تھا مال و دولت، یا باقی جو کوئی مال و دولت کی شکل تھی، وہ ساری کی ساری تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو اب وہ ہاتھ ملنے لگا، تو ہاتھ ملنا جو ہے یہ کنایا ہے ندامت سے، حسرت سے، کہ اب اسے افسوس ہوا، ندامت ہوئی، کہ ندامت سے ہاتھ ملنے لگا کہ یہ تو سب کچھ برباد ہو گیا، علی ما انفق فیہا، اور اس مال پر بھی جو اس نے خرچ کیا تھا اس کے اندر، کہ میرا تو اصل سرمایہ بھی ڈوب گیا ہے، میں نے تو باغ کے اوپر اتنا پیسہ لگایا تھا اور اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا تھا، اور ظاہر باغ آدمی لگاتا ہے تو اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، بیج ہے، کھادیں ہیں، اور محنت مشقت ہوتی ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، لاگت، تو میری تو لاگت بھی اور میرا تو خرچ کیا ہوا بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس پر افسوس کرنے لگا۔ اور اس باغ کی حالت جس کو قرآن نے، جس کا نقشہ پہلے یہ کھینچا تھا کہ 2 باغات ہیں، دائیں بائیں کھجوریں ہیں، درمیان میں کھیتی ہے اور نہر بہہ رہی ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اب وہ خالی پڑا ہوا ہے۔
عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اب وہ خالی پڑا ہوا تھا، نہ وہاں پر کھجوریں تھیں، نہ وہاں پر انگور تھے، نہ وہاں پر کوئی غلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی پڑا ہوا تھا۔ علی عروشہا، اوندے منہ، اوندے منہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کی بیلیں تھیں وہ ساری اب زمین پر جل کر خاک ہو چکی تھی۔ عروش، عرش کہتے ہیں چھت کو، تو اس کی جو چھت ہے جس پر بیلیں چڑھاتے ہیں اوپر، وہ ساری نیچے پڑی ہوئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور اب اسے یاد آیا کہ میرا جو دوسرا ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ تو اب اسے احساس ہوا، کہنے لگا یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراتا، دوسروں کو سہارا نہ بناتا، جن پر میں نے بھروسہ کیا کہ یہ مشکل وقت میں میرے کام آئیں گے۔ اب اللہ کا عذاب آیا تو جن کو میں نے شریک ٹھہرایا تھا، جن کو جھوٹے خدا جو ہیں میرے کچھ کام نہ آ سکے، آج جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز بھی اس عذاب سے نہ بچا سکا۔ تو یہاں پر ایک تو اس دنیا کے اندر بھی جن جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو کارساز سمجھتے ہیں، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آسمانی مصیبتیں آتی ہیں تو کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، نہ اس کے حمایتی کام آئے، نہ اس کی جماعت اس کے کام آ سکی، نہ مال و دولت، کوئی چیز بھی کام نہ آ سکی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات اہم ہے کہ دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں وہ عذاب جو ہے یہ بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے،
بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بظاہر وہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہی اس کی کوئی جماعت اور اس کا کوئی گروہ اور حمایتی وہاں پر تھے، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کا عذاب جس وقت آیا تو وہاں اس کی جماعت جس پر اس کو ناز تھا کہ ان اعز من کا نفر، میری تعداد بھی زیادہ ہے، میرے نوکر چاکر میرے حمایتی سپورٹرز بہت ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ لم تکن لہ فئہ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، ایک گروہ کو۔ تو یہاں پر جس گروہ پر اس کو ناز تھا اور جس کو اپنی عزت کا ذریعہ بھی سمجھتا تھا، اپنی طاقت کا ذریعہ بھی سمجھتا تھا، تو وہ کام نہ آئی اس کے، ینصرونہ کہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، وہ اللہ کے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی خود وہ اس عذاب کا مقابلہ کر سکا۔ منتصرا، انتصار، مقابلہ کرنا اور انتقام لینا، دونوں معنی ہیں۔ نہ وہ خود بدلہ لے سکا اللہ کے عذاب کا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے لے، انتقام لے لے، نہ اتنی ہمت اور طاقت تھی اس کے اندر کہ خود دفاع کر سکے، اس کا مقابلہ کر سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ جن وسائل پر، جن طاقتوں پر اس کو بھروسہ تھا، تو کوئی چیز بھی اس کے کام نہ آ سکی، نہ حمایتی کچھ کام آ سکے، نہ خود کو مقابلہ کر سکا اس کا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک، یہ وہ موقع تھا کہ جب یہ بات کھلی اسے، الولایۃ للہ الحق، کارسازی صرف اور صرف خدا برحق کے لیے ہے۔ ولایا، کارسازی، کہ کارساز صرف اللہ ہی ہے، کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جن جھوٹے خداؤں پہ ساری زندگی بھروسہ کرتے ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں آتے۔ یہاں پتہ چلا اس کو، آنکھیں کھلی اس کی، اور آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ ہٹے۔ تو اس طرح کا مشکل وقت آتا ہے تو آنکھوں پر جو پردے پڑ جاتے ہیں، ساری زندگی سوچتا ہی نہیں ہے انسان، جتنا کوئی واعظ و نصیحت کرے، جتنا کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے دوسرے ساتھی نے کتنی واعظ و نصیحت کی اس کو، اس سے تو اس کی آنکھیں نہیں کھلی اور اس کے اوپر سے پردے نہیں ہٹے۔ لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو آنکھیں کھلی اس کی، اور کہنے لگا الولایۃ للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ کارسازی جو ہے وہ ساری کی ساری خدا برحق کے لیے، وہی کام مدد بھی کر سکتا ہے، وہی کارساز بھی ہے۔ تو ولایت کا مطلب یہاں مدد بھی ہے، کارسازی بھی ہے، کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے جو خدا برحق ہے، سچا خدا ہے۔ باقی جھوٹے خدا جو ہیں ان کی کارسازی کے سارے دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں مشکل وقت میں۔ ہوا خیر ثوابا، اور وہ بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی۔ ثواب جو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو اس کا انعام سب سے بہتر ہے، اس کا بدلہ بھی، اس کا صلہ بھی، اس کا انعام بھی۔ تو دنیا میں کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بدلہ دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں کا، کہ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو ان کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ دنیا کے اندر بھی نعمتوں کا اچھا بدلہ دیتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو نعمتیں بھی، نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے آدمی۔ تو وَخَيْرٌ ثَوَابًا، تو وہ بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ سے، وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور بہتر ہے اپنے انجام کے لحاظ سے بھی۔ آخرت کا انجام جو ہے اس کے ہاں بہتر ہے، انسان اچھائی کرتا ہے تو آخرت کے اندر اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی نعمتوں پر
جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دیتا ہے، مزید عافیت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر طرح کے عذاب سے اور اپنی نعمتوں کے زوال سے محروم، ہمیں بھی اس سے کی محرومی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھے۔ اللہم انا